نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب کے حوالے سے تعزیتی ریفرنس پروگرامات آپ حضرات تک پہنچائیں گے اور ان کے حوالے سے تاثرات، اکابرین کے تاثرات آپ حضرات تک پہنچائیں گے۔ آج ہم موجود ہیں جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے امیر حضرت مولانا ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب کے پاس، اور آج ہم ان سے پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب کے زندگی کے کچھ لمحات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب سے جو ہے ایک ہی سوال کروں گا، اور ان کی زندگی کے وہ پہلو جو شاید آپ حضرات نہیں جانتے، جو شاید ہم نہیں جانتے، جو شاید ہم سے پوشیدہ تھے، آج ہم ان سے جو ہے راز اٹھانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے سب سے پہلے تو ہمیں کیونکہ پیر عزیز الرحمن صاحب کا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تعلق رہا ہے، تو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی کیسی تھی، اور آپ کے ساتھ جماعتی حوالے سے ان کا تعلق کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمہ اللہ ہمارے بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے، اور ان کا انتقال یہ پورے ملک کا ہی نہیں، پوری امت کے لیے ایک سانحہ ہے، اور ان کی کمی دیر تک محسوس کی جاتی رہے گی۔ حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب صرف ایک پیر طریقت نہیں تھے، وہ ایک مرد مجاہد بھی تھے۔ انہوں نے کم و بیش نصف صدی راولپنڈی میں اپنی خطابت کے اندر وقت کے حکمرانوں کو ان کی بے دین اقدامات کے اوپر للکارا ہے، اور بڑی جرت اور ہمت کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے۔ ان کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ علمی طور پر وہ خوشاچین ہیں شیخ المحدثین حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کے، جو اس صدی کی عظیم ہستیوں میں سے ایک بڑی ہستی ہے۔ تصوف میں وہ خلافت رکھتے تھے، اور بڑے اہم مقام ہے ان کا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ کے خلفاء میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مرجعیت دی تھی، اور عوام الناس کی ایک بہت بڑی تعداد کو اللہ نے ان کے ذریعے دین کی طرف راغب کیا ہے۔ ان کی زندگی کا تیسرا پہلو، وہ جب بھی ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر، اور دینی مقاصد پر، دینی مدارس پر کوئی مشکل آتی، اور بالخصوص یہاں راولپنڈی اسلام آباد علماء کرام الحمدللہ ایک عرصے سے جس اتحاد و اتفاق کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، تو حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ تو اس میں بھی جب بھی ان کی رائے ہوتی تو ہمیشہ وہ رجوع اللہ کی طرف زور دیتے تھے، ذکر و اذکار کی طرف زور دیتے تھے، مدارس میں اپنے اکابر کے طریقوں پر ذکر کی مجالس منعقد کرنے پر زور دیا کرتے تھے۔ اور ان کی شخصیت کا چوتھا پہلو وہ ان کی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستگی ہے، اور یہ وابستگی آج کی نہیں، یہ دور طالب علم کی۔ بارہا وہ تذکرہ فرماتے تھے کہ انہوں نے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ جو مجاہد ملت، ان کی بڑی خدمت کی ہے، ان کی خدمت میں بڑا وقت گزارا ہے، اور حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ ہماری تاریخ کی بڑی تابندہ شخصیت ہیں۔ ان کی خدمات، اور سیاسی خدمات ہی نہیں بلکہ وہ بھی ایک ولی کامل تھے۔ تو ان کی صحبت میں رہنے سے ایک سیاسی شعور بھی انہیں ملا، جو مرتے دم تک انہوں نے قائم رکھا۔ حالانکہ وہ اگر چاہتے تو اپنے خانقاہ میں بیٹھ کر پاؤں دبواتے، آرام سے بیٹھے رہتے، مریدین ساری دنیا سے آتے، لیکن ہم نے انہیں دیکھا کہ جب انتخابات آتے، الیکشن آتے، تو وہ دور دور علاقوں کے سفر کرتے، اور جمعیت علماء کے جو نمائندے تھے، امیدوار ہوتے تھے،
ان کے لیے ووٹ مانگتے تھے، جلسوں میں بیانات کرتے تھے، اور یہ میرے علم میں ہے کہ ان کے حلقوں میں بہت ایک خطیر رقم خرچ کرتے تھے، انہیں دیتے تھے الیکشن کے اخراجات کے لیے. جی یہ ان کی وابستگی تھی. اور قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے حلقے میں ڈیرہ اسماعیل خان میں تو ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ گلیوں میں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جو ہے وہ جاتے تھے اور لوگ اسے حضرت قائد جمعیت کی رپورٹ لیتے تھے. تو ان کی ایک شخصیت کی یہ بھی پہلو ہے، ان تمام اوصاف کا مجموعہ وہ حضرت ہزاروی تھے. اور ہمارے لیے بھی اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ دین کے ان شعبوں کے اندر تضاد نہیں ہے. کوئی خانقاہ میں بیٹھ جائے تو اس کا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی مدرسے کا محتمم ہے تو سیاست اس کے لیے شجر ممنوع، اور صرف شجر ممنوع کہہ کر آپ جو ہے نا آج کل کچھ لوگ جمعیت علماء کی نفی کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے اکابر کا یہ طرز نہیں ہے. ہمارے اکابر جہاں شیخ الحدیث کے منصب پر بیٹھے ہوتے تھے، میں بارہا ابھی بیان میں بھی تذکرہ، ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرؤوف رحمہ اللہ کتنی بڑی عظیم شخصیت ہے. اور بالواسطہ اور بلا واسطہ میں اگر کہوں کہ لاکھوں شاگرد ہیں تو اس میں مبالغہ نہیں ہے. وہ فرماتے تھے کہ میرے وسائل اور میرے صحت مجھے اجازت دیں تو میں بخاری شریف کے سبق پر جمعیت علماء اسلام کے کام کو ترجیح دوں گا. تو مسند شیخ الحدیث پر بھی بیٹھے ہیں، ایک خانقاہ میں ایک شیخ تصوف بھی ہیں، پیر طریقت بھی ہیں، مدرسے کے محتمم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء کے میدان کے بھی مرد کامل ہیں، اور ہر طریقے سے اس میدان میں اپنی جان، مال اور وقت کے ساتھ کام کرتے ہیں. حضرت ایک پیر عزیز الرحمان صاحب، مفتی نعیم صاحب، شیخ الحدیث مولانا عبدالرؤوف صاحب اور دیگر بڑے بڑے علماء کرام اس وقت جو ہے وہ اس چند دنوں کے اندر جو ہے وہ دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں. گزشتہ دن میں نے کسی سے سنا کہ اس کو عام الحزن کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ درست ہے یہ بات جی. غالباً 1980-79 ایسا ایک دور آیا تھا جس پہ ہمارے بڑے بڑے اکابر تھوڑے عرصے میں چلے گئے تھے. اب یہ سال تو واقعتاً بہت زیادہ پریشانی کا سال ہے، صرف پاکستان میں ہی نہیں، ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا سید احمد پالنپوری، برطانیہ میں علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب اور بہت سارے علماء کرام، اور پاکستان میں تو بہت بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں. تو موت کی حقیقت پر تو ایمان ہے، ایک وقت مقرر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقرر کیا اس پر جانا ہے. لیکن ایسے بزرگوں کا اٹھ جانا یہ امت کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے نقصان ہوتا ہے. ان کی برکات سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی فیوزات سے محرومی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہی فضل و کرم سے ان ہستیوں کی کمی کو پورا فرمائے. اچھا حضرت، میں نے پیر عزیز الرحمان صاحب کا ایک کلپ دیکھا جو انہوں نے شاید پشتو میں ایک بیان کیا تھا چارسدہ کے اندر، اور ایک جگہ پر کئی جگہوں لوگوں سے سننا پڑتا ہے، لوگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ بھئی پیر صاحب جو تھے وہ صرف خانقاہ سے تعلق رکھتے تھے، اور کبھی کبھار جو ہے وہ کسی جلسے میں گئے تو آپ لوگ اس کو جمعیت کے ساتھ جوڑ دیتے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. چارسدہ کے اندر انہوں نے اپنے ایک بیان کے اندر پشتو کے اندر کہا کہ جو بھی بندہ جمعیت علماء اسلام کو نہیں مانتا یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بدزبانی کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے لیے کوئی اور پیر تلاش کرے. درست ہے، یہ بیان میں نے بھی سنا ہے جی. باقی اہل حق کی مخالفت کب نہیں ہوئی، اور غالباً امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر تمہیں حق نظر نہیں آتا تو پھر باطل کے تیروں کو دیکھو، وہ کہاں پڑ رہے ہیں تو تمہیں حق خود بخود نظر آ جائے گا. یہ دنیا ہے، اور جہاں آپ حق کی بات کریں گے یہاں انبیاء کی مخالفتیں ہوئی ہیں، یہاں صحابہ کی ہوئی ہیں، اولیاء کی ہوئی ہیں، تو یہ ہوتی رہیں گی. ہاں، علماء حق کی مخالفت اور بالخصوص جمعیت علماء جو علماء حق کے دین کی تمام ہمارے دینی کاموں کی محافظ قوت ہے، اس کی مخالفت بڑی بدبختی کی بات ہے. یہ اللہ کی طرف سے بڑی محرومی کا سبب ہے. اور پھر علماء کے حق میں بد زبانی استعمال کرنا یہ تو کسی مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا. یہ جو نیا کلچر ہمارے ہاں سیاسی میدان میں آ گیا ہے، گالم گلوچ کا، برائی کا،
سوائے اپنی عاقبت خراب کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کرنا. جی اچھا حضرت، ایک سوال شاید مناسب نہ ہو لیکن میں پوچھ ہی لیتا ہوں کہ پیر صاحب کے حوالے سے ان کی رحلت کے بعد بھی سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے ان کے خلاف بھی بکواسات کی. اس پر مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو مطلب ہے کہ قابل بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اتنی بڑی ہستیوں پر ایسی باتیں کوئی کرتا ہے. دنیا جہاں مخالفتیں ہوتی ہیں، اپنی بدبختی ہے بزرگوں کے بارے میں ایسی باتیں کہنا سننا، اسے تو ذکر میں بھی نہیں لانا چاہیے، قابل ذکر ہی نہیں سمجھنا چاہیے. جی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی جزاکم توفیق عطا اللہ، فرمائے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، اور جنہوں نے پیر عزیز الرحمان صاحب اور شیخ عبدالروف صاحب کی زندگی کے چند پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھے. آئندہ پروگرام میں ملتے ہیں اپنے کابرین میں سے کسی اور کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.